ہوا یوں، حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، تقریباً 4 سال کی عمر میں، تو ایک دن اپنے بھائی اور بہنوں کو باہر جاتے دیکھ کر پوچھا کہ امی، یہ عبداللہ، انیسہ اور شیمہ یہ سب کہاں جا رہی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میرے بیٹے، میری روح آپ پر قربان ہو، ہماری جو بکریاں ہیں نا، یہ انہیں چرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ تو اب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بولے کہ تو پھر یہ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتے؟ تو حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کل جب یہ لوگ جائیں تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے جانا۔ تو اگلی صبح میں نے محمد کو تیار کر کے اپنے بچوں کے ساتھ باہر بھیج دیا، لیکن ابھی دن ہی کا وقت تھا کہ اچانک میرا بیٹا بھاگتا بھاگتا گھر آیا اور بولا کہ کسی نے محمد کو مار دیا ہے۔ ہم لوگ پہاڑی پر تھے، کھیل رہے تھے کہ 2 بڑے بڑے سفید پرندے آئے اور انہوں نے محمد کا سینہ چاک کر دیا اور اب وہ پہاڑی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں اور ابو کبشہ بھاگے بھاگے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ محمد وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آپ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ میں ابو کبشہ سے بھی پہلے تیزی کے ساتھ بھاگتی بھاگتی محمد تک پہنچی، انہیں اپنی گود میں لیا، ان کی آنکھوں کے درمیان اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی کہ میری روح آپ پر قربان، کیا آپ کو کسی نے ڈرایا ہے؟ تو نبی علیہ السلام بولے کہ آسمان سے 2 بڑے بڑے پرندے آئے تھے کہ جو آدمیوں کی طرح تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھوں میں سبز رنگ کا ایک بڑا سا تھال تھا کہ جس میں برف والا ٹھنڈا اور خوشبودار پانی تھا۔ پھر انہوں نے میرے سینے میں سے کچھ نکالا، پھر اسے دھویا اور پھر اسے دوبارہ واپس رکھ دیا اور میرے سینے کو پھر سے سی دیا۔ میں ابھی بھی اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر ان میں سے ایک مجھ پر جھکا اور میرے سر پر بوسہ دیا اور آنکھوں کے درمیان بھی، اور بولا کہ اے اللہ کے پیارے، ڈریے مت، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ کیا بھلائی ہونے والی ہے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور پھر وہ مجھے اسی جگہ چھوڑ کر آسمان پر واپس چلے گئے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ان کے واپس جانے کی جگہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ حلیمہ بتاتی ہیں کہ یہ باتیں سن کر تو جیسے ہم سکتے میں آ گئے، اور ابو کبشہ بولے کہ حلیمہ، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تم محمد کو واپس مکہ چھوڑو۔ یہ نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا شک صدر تھا کہ جب آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے دل کو دھویا تھا، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے جھک کر نبی علیہ السلام کے پیارے چہرے پر بوسہ دیا تھا۔ بہت محبت محسوس ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ اس واقعے کے بعد اگرچہ حضرت حلیمہ کا بالکل دل نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کر جائیں، لیکن بتاتی ہیں کہ پھر ہمارے گھر میں ہر روز یہی ٹاپک زیر بحث آنے لگا۔ ہر روز میرے شوہر کہتے کہ محمد کو واپس مکہ چھوڑاؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ ان پر شاید کسی قسم کے کوئی اثرات ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی بڑی بات ہو جائے تم انہیں واپس مکہ چھوڑاؤ۔ تو روز روز کی اس گفتگو کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم محمد کو واپس مکہ چھوڑاتے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد ہم نے ایک چیز بہت کلیئرلی محسوس کی، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم سب نے محسوس کیا کہ اب ہم محمد کو جہاں کہیں لے کر جائیں وہاں سے نہ ختم ہونے والی ایک خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا کونا کونا مہکنے لگ گیا تھا۔ لیکن بہرحال اپنے شوہر کے بار بار کہنے پر میں نے محمد کو واپس مکہ چھوڑانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن میں نے محمد کو اپنے ساتھ سواری پر آگے بٹھایا اور ایک اور کاروان کے ساتھ ہم لوگ مکہ کی طرف چل دیے۔ اب اپنے سفر کے دوران ہم لوگ ایک وادی سے بھی گزرے کہ جس کا نام سرر تھا، تو وہاں سے کچھ حبشی لوگ بھی ہمارے کاروان کے ساتھ ہو لیے۔ جب ان حبشیوں نے محمد کو دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا اس بچے کی آنکھیں خراب ہیں؟ حلیمہ کہتی کہ نہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاص قسم کی سرخی رہتی ہے۔ تو وہ لوگ اچانک آپس میں کسی اور زبان میں باتیں کرنے لگ گئے، اور پھر دوبارہ مجھ سے عربی میں پوچھا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ ایک بچہ ایک نبی ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر تو میں تھوڑی سی اور الرٹ ہو گئی اور بولی کہ نہیں۔ تو وہ لوگ پھر سے آپس میں اپنی زبان میں گفتگو کرنے لگے کہ جس کے کچھ الفاظ مجھے سمجھ آ گئے تھے، اور ان الفاظ سے حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کی باتیں انٹرپریٹ کی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی نبی ہے، اگر ہم اسے حبشہ کے بادشاہ کے پاس لے جائیں تو وہ ہمیں انعام دے گا۔ اور پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ باتوں باتوں میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے محمد کو میری گود سے لے لیں، لیکن میں بھی محمد کو زور سے اپنے ساتھ لگائے پھر مکہ کے آنے تک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد جب مکہ قریب آ گیا تو میں نے محمد کو اپنی گدھی پر آگے بٹھایا، خود ان کے پیچھے بیٹھی، اور ہم لوگ مکہ کے بڑے دروازے کے قریب پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہاں تو بہت زیادہ لوگ موجود ہیں۔ تو میں نے محمد کو نیچے اتارا اور سوچا کہ آمنہ کے گھر جانے سے پہلے اپنا حلیہ تھوڑا سا درست کر لوں، تو اچانک پیچھے سے مجھے ایسی زوردار آواز آئی کہ جیسے کسی دیوار کے گرنے کی ہوتی ہے۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو محمد وہاں تھے ہی نہیں۔ میں نے شور مچا دیا کہ میرا بچہ کہاں گیا، میرا بچہ کہاں گیا۔
काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए और मिलकर मोहम्मद को ढूंढने लगे। तो इतने में दूर से एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी चलता हुआ इनके पास आया और बड़ी धीमे और मध्यम लहजे में बोला कि परेशान मत हो, मैं एक ऐसी हस्ती को जानता हूं कि जो बता देगी कि तुम्हारा बच्चा कहां गया। हलीमा कहती है कि मैंने फौरन पूछा कि कौन? तो वो कहने लगा कि हमारा सबसे बड़ा बुत हबल। तो हलीमा सादिया एक तो पहले से ही पैनिक थी, तो अचानक उन्होंने चीख कर बूढ़े पर सच बोल दिया कि तेरा बुरा हो, क्या तुझे नहीं पता कि जिस रात मेरे मोहम्मद पैदा हुए थे उस रात तेरे हबल और तेरे बुतों का क्या हाल हुआ था? तो एक मिनट के लिए तो वो बूढ़ा थोड़ा सा गुस्से में आया, लेकिन फिर आसपास जो लोग मौजूद थे उन्हें सब्र का इशारा करने के बाद बोला कि ये औरत इस वक्त अपने बच्चे की याद में हवास से बाहर हुई पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी जगह मैं जाकर हबल से सवाल कर लेता हूं।